رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم جل وعلا نے ہمارے والدین کو ہمارے لیے اپنی رضا کا سبب بنایا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم والدین کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کی رضا نصیب ہو جائے، ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہوں۔ اس بات پر اس قدر زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر والدین کے نافرمانوں کا عذاب رنج و غم میں ڈالے گا۔ قیامت کے بعد میں جنت میں ہوں گا کہ مار پیٹ کی وجہ سے والدین کے نافرمانوں کے چیخنے کی، ان کے چلانے کی، ان کے رونے کی آواز سنوں گا۔ میرے دل میں ان کے لیے شفقت بھر آئے گی تو میں عرش کے نیچے سجدے میں گر کر ان کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اس وقت اللہ عز و جل فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، کیونکہ میں والدین کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ مزید سنیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو میں اپنی جگہ لوٹ آؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لوں گا، دوبارہ ان کی چیخ و پکار کی آواز مجھے آئے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، پھر یہی کہا جائے گا کہ محمد سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب بھی مانگا میں نے عطا کیا، مگر والدین کے نافرمانوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ آقا فرماتے ہیں میں دوبارہ اپنی جگہ لوٹ جاؤں گا اور وہ مجھے بھلا دیے جائیں گے، میں ایک مرتبہ پھر اسی طرف آؤں گا تو ان کا سخت گریہ اور رونا سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے اللہ عز و جل، داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کو حکم دے کہ وہ ان کے طبقے کا دروازہ کھولیں تاکہ میں ان کا عذاب دیکھ سکوں، کیونکہ میں ان کی بہت چیخ و پکار سنتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میں مالک کو اس کا حکم دے چکا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اسی وقت حضرت مالک علیہ السلام جو داروغہ جہنم ہیں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ ہیں ان پر عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور عذاب کے فرشتے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر آگ کے کوڑے برسا رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سانپ بچھو گھوم رہے ہیں اور انہیں ڈس رہے ہیں۔ میں ان پر رحم کی وجہ سے رو پڑوں گا، تیسری مرتبہ عرش کے نیچے آ کر سجدہ کروں گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبت فرمانا کیسا ہے؟ حضور ہماری غمخواری کریں، ہماری دلداری کریں، ہمارے جہنم میں جلنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ کیسے محبت کرنے والے میرے آقا ہیں۔ مزید سنیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کروں گا تو اللہ عز و جل فرمائے گا یہ نافرمان والدین کی رضا مندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکالے جا سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب عز و جل ان کے والدین کہاں ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا وہ جنت میں اپنے ٹھکانوں میں ہیں، ان میں سے کچھ مقام اعراف میں ہیں اور کچھ دیگر مقامات پر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا کہ اے میرے مالک و مولا عز و جل مجھے ان کے جنتی والدین کی پہچان عطا فرما۔ اللہ عز و جل مجھے ان کی پہچان عطا فرمائے گا، میں ان کے پاس جا کر ان سے کہوں گا کاش تم اپنی اولاد کو عذاب میں مبتلا دیکھ لیتے، ان کو دیکھتے کہ ان پر عذاب کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ان کو عذاب دے رہے ہیں، مجھے ان کے رونے اور چیخنے نے غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو والدین تکالیف کو یاد کریں گے، وہ تکالیف جو ان نافرمانوں نے انہیں دنیا میں دی ہوں گی، اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک کی ماں کہے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو عذاب میں ہی رہنے دیں کیونکہ اس نے میری بڑی توہین کی ہے، یہ مجھے گالی دیتا تھا،
میرا دل دکھایا اس نے، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، مگر میں رات بھوکی گزارتی، میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہ تھے، اور اس کی بیوی عمدہ اور مہنگے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ ایک اور عرض کرے گا کہ آپ اسے عذاب ہی میں رہنے دیں، کیونکہ میں جب کبھی اس کو اچھی بات کی تلقین کرتا تھا تو وہ مجھے مارتا تھا، مجھے اپنے گھر سے نکال دیتا تھا، اور یہ اس کا معمول تھا، وہ ایسا کرتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الغرض دنیا میں جو گزرا ان کے دلوں میں اس کی رنجش باقی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا کہ دنیا تو گزر گئی، اور جو ہوتا تھا ہو گیا، اب انہیں معاف کر دو۔ میں نے تمہارے پاس قدم رنجہ فرما کر تمہیں عزت دی ہے، لہذا تم بھی ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کر دو۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے مشقت نہ اٹھائیں، میری عزت و جلال کی قسم، میں والدین کی دلی رضامندی کے بغیر ان کی اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ حضور فرماتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، ان کے والدین کو حکم دے کہ یہ میرے ساتھ چل کر اپنی اولاد کے عذاب کو دیکھیں، امید ہے کہ انہیں ان پر رحم آ جائے گا۔ اللہ عز و جل ان کو میرے ساتھ چلنے کا حکم فرمائے گا، وہ جہنم کی طرف آئیں گے تو مالک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی داروغہ جہنم ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ جب وہ اپنی سگی اولاد کو اور ان کے عذاب کو دیکھیں گے تو اب وہ بھی رونا شروع کر دیں گے اور کہیں گے اللہ عز و جل کی قسم، ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں اس قدر تکلیف ہے، اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے لیے چیخ و پکار کرے گا۔ جب ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے رونے کی آواز سنے گی تو ان میں سے ہر کوئی اپنی ماں سے کہے گا، اے میری ماں، آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اے میری ماں، تو کبھی یہ برداشت نہ کرتی تھی کہ میں دھوپ کی تپش میں ایک گھڑی بیٹھوں یا مجھے کانٹا بھی چبھ جائے۔ اے میری ماں، آج تو نے کیسے میرے عذاب کو سن کر اس پر صبر کر لیا؟ تو میری کھال اور ہڈیوں پر رحم نہیں کھائے گی؟ اس وقت ان کے والدین روتے ہوئے عرض کریں گے، اے ہم سے محبت کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کریں گے کہ آپ ان کی شفاعت کیجئے، آپ ان کی شفاعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل ان کے والدین سے فرمائے گا، چونکہ میں نے تمہاری ہی وجہ سے ان پر غضب کیا، اب تمہاری ہی سفارش سے میں ان کو جہنم سے نکالوں گا۔ وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہمیں اپنا فضل اور احسان عطا فرما۔ تو اللہ عز و جل ان کے والدین سے فرمائے گا، کیا تم دونوں اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ عرض کریں گے، جی ہاں یا اللہ عز و جل، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ عز و جل حکم فرمائے گا، جس کے والدین اس کو نکالنے پر راضی ہیں اس کو جہنم سے نکال دو، اور جن کا یہ مطالبہ نہیں ان کی اولاد کو عذاب میں ہی رہنے دو، یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ فرما دوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، چنانچہ مالک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس حال میں نکالیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا، اس سے ان پر نیا گوشت، کھال اور بال آ جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے والدین کو راضی کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن آپ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ ایک تو والدین ہیں اور ایک طرف ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بس میرے غلام عذاب سے بچا لیے جائیں۔ حضور ہمیں فرما گئے، ہمیں گویا یہ بات بتا گئے ہیں کہ اگر والدین کو تم نے ناراض کیا تو جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جہنم میں نہ ڈالے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ رب کی رضا والدین کی رضا میں مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کریم جل وعلا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمیں آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔